حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اسلامی اتہاس میں بہت ہی خاص مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی انسانیت کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کام اور اچھے اخلاق کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اصلی پہچان دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ اچھے اعمال یعنی اچھے کرموں اور انسانی اخلاق میں ہوتی ہے۔ ان کی سوچ اور فیصلوں کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ حدیث میں بھی ملتا ہے۔ ہر مشکل مسئلہ ان کے عقل مند فیصلوں سے حل ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث سے صاف ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بہترین علم اور سمجھ دی گئی تھی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو عورتیں آئیں اور دونوں نے ایک ہی بچے پر ماں ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کیونکہ دونوں عورتیں برابر طاقت سے اپنا دعویٰ صحیح ٹھہرا رہی تھی۔ اس واقعے میں کوئی گواہ یا ثبوت نہیں تھا جو یہ بتا سکے کہ اصلی ماں کون ہے۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کرنے کی قابلیت کو پرکھنے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کے دعوے سنے اور گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ایک سچی ماں ہے تو وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس پر حضرت علی نے ایک انوکھا فیصلہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بچے کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ دونوں عورتیں برابر حصے میں بچے کو پا سکیں۔ یہ سن کر دونوں عورتیں حیران رہ گئیں، لیکن اسی فیصلے کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اصلی ماں ہے اور کون نقلی، کیونکہ ایک سچی ماں اپنے بچے کی جان کے لیے اپنے حق کو بھی چھوڑ سکتی ہے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سنایا، ایک عورت نے فوراً روتے ہوئے کہا، نہیں، اس بچے کو مت بانٹیے، میں اپنا دعویٰ چھوڑتی ہوں۔ یہ بچہ دوسری عورت کا ہو سکتا ہے لیکن اسے زندہ رہنے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت فرمایا، یہی اصلی ماں ہے، کیونکہ اصلی ماں کبھی اپنے بچے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گی، چاہے اسے اپنا دعویٰ چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اس طرح انہوں نے اپنے فیصلے سے ایک بڑے مسئلے کو حل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ آج بھی نیائے اور انصاف کی ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ انصاف کے لیے صرف ثبوت اور گواہی نہیں بلکہ عقل مندی اور انسانی جذبات کی گہری سمجھ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلامک اتہاس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کا ایک اور واقعہ مشہور ہے، جس میں ایک یہودی کے ساتھ ان کا مقدمہ ہوا۔ اس واقعے کا ذکر کئی اتہاس کاروں نے کیا ہے، تو آئیے اب آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس ان کی ڈھال ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال۔ وہ ڈھال ان کے کھو جانے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے یہودی کے پاس اپنی ڈھال دیکھی تو اسے پہچان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ یہ ڈھال میری ہے، میں اسے کھو چکا ہوں، تم اسے مجھے واپس کر دو۔ لیکن یہودی نے جواب دیا، نہیں، یہ ڈھال میری ہے اور میں اسے کسی کو نہیں دوں گا۔ یہودی نے ڈھال کو اپنی سمپتی بتایا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ ڈھال ان کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلیفہ ہونے کی پوزیشن کا فائدہ نہیں اٹھایا اور معاملے کو سلجھانے کے لیے وہ اسلامی عدالت میں چلے گئے۔ اس وقت قاضی یعنی جج شریح تھے، جو انصاف پسند اور بنا پچھپات کے فیصلے کرنے کے لیے مشہور تھے۔ عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ ڈھال میری ہے، لیکن یہودی اسے اپنی کہہ رہا ہے۔ قاضی شریح نے یہ سن کر کہا، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ ڈھال آپ کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ کے روپ میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے بیٹے ہیں اور وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ ڈھال میرا ہے۔
लेकिन इस्लामिक इंसाफ के निज़ाम में नज़दीकी रिश्तेदारों की गवाही को खास एहतियात से देखा जाता है, खास करके जब गवाह खुद परिवार का हिस्सा हो। काजी शुरीह ने कहा, कानून के मुताबिक हम परिवार के किसी शख्स की गवाही इस मामले में हम मान नहीं सकते, हमें दूसरे गवाहों की ज़रूरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई और गवाह पेश नहीं किया, क्योंकि और कोई गवाह उस समय मौजूद नहीं था। गवाहों की कमी की वजह से काजी शुरीह ने फैसला यहूदी के हक में किया। उन्होंने कहा, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कोई आज़ाद गवाह नहीं है, इसलिए कानून के तहत ये ढाल यहूदी की मानी जाएगी। ये फैसला सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसाफ और कानून का एहतराम करते हुए इस बात को मान लिया, भले ही वो जानते थे कि ढाल उनकी थी। उन्होंने अपनी खलीफाई के बावजूद इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बड़े इंसान ने भी अदालत के फैसले को बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया और इंसाफ का पालन किया। यहूदी ने सोचा कि अगर इस्लाम में इंसाफ इतना सख्त और साफ है कि खुद खलीफा भी उनके सामने झुकते हैं, तो ये मजहब यकीनन सच्चा है। यहूदी ने तुरंत कहा, दरअसल ये ढाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही है। मैंने झूठ बोला था, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि आप सच्चे हैं और इस्लाम भी सच्चा है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी सच्चाई को देखकर उसे माफ़ कर दिया और कहा, तुम्हें ये ढाल बतौर तोहफा मैं देता हूँ। यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गया। ये वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंसाफ पसंदी और इस्लामी इंसाफ के निज़ाम की न्याय और बराबरी को दिखाता है। इस वाक़ये से ये सीख मिलती है कि इस्लाम में इंसाफ के सामने कोई ऊंच नीच नहीं है, चाहे वो खलीफा हो या एक साधारण आदमी हो। कानून सबके लिए बराबर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाया और इंसाफ के सामने खुद को झुका दिया। ये वाक़या इस्लामी इतिहास में एक बड़ी मिसाल के तौर पर दर्ज है। इसी तरह एक औरत का मामला आपको सुनाते हैं। एक दिन एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। उसके चेहरे पर चिंता और दुख की लकीरें थी। उसने अपनी परेशानी बयान करते हुए कहा, या अली, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है और अब वो मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत मुश्किल में हूँ। उस औरत की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में बेबसी थी। उसने कहा कि उसके शौहर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मेहनत करती है। उसकी इस हालत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गहरी चिंता में डाल दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने समझा कि ये मामला केवल एक शौहर बीवी का नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की हिफाजत और बच्चों के मुस्तकबिल यानी भविष्य का भी है। उन्होंने औरत से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत के शौहर को बुलाया। शौहर ने जब देखा कि उसकी बीवी वही है तो वो थोड़ा हिचकिचाया और उसने अपनी बात रखते हुए कहा, मेरी माली हालात यानी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें संभाल नहीं सकता। मैं अब उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शौहर की बात को सुना और फिर उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, क्या तुम ये सोचते हो कि बच्चों का हक केवल उनकी माँ पर है? तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। एक बाप के तौर पर तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम उनके साथ नहीं होगे तो क्या होगा? फिर उन्होंने उस औरत की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अपने शौहर को वापस अपनाना चाहती हो? औरत ने कहा, मैं केवल अपने बच्चों के लिए चाहती हूँ कि उनका बाप उनके साथ रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शौहर को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और बच्चों की देखभाल करे। उन्होंने साफ किया कि ये उसके लिए एक जिम्मेदारी है और उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर तुम इस परिवार की देखभाल नहीं करोगे तो तुम अपने बच्चों का मुस्तकबिल यानी भविष्य बर्बाद कर रहे हो। इस पर शौहर ने अपनी गलती को माना और वादा किया कि वो अपनी बीवी और बच्चों का ध्यान रखेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत को भरोसा दिलाया
کہ اب وہ محفوظ ہے اور ان کے بچے بھی صحیح سے رہیں گے۔ اس واقعے سے یہ صاف ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف بیوی کے حق کی بچاؤ کی بلکہ شوہر کو اس کی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرایا۔ یہ ایک مثال ہے جو دکھاتی ہے کہ انصاف کیول قانون کے مطابق نہیں بلکہ انسانیت کے مطابق بھی ہونی چاہیے۔ اس معاملے نے دکھایا کہ ایک پریوار میں ہر حصہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بچوں کا بھلا سب سے اہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے نے سماج میں انصاف کی ایک مثال قائم کی جو آج بھی لوگوں کے لیے سیکھ کا سبب ہے۔ تو پیارے دوستوں، ان واقعاتوں سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ انصاف کے لیے ہمیں ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، چاہے معاملہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف علم اور انصاف میں بے مثال تھے بلکہ وہ بہت بہادر بھی تھے۔ انہوں نے کئی لڑائیوں میں حصہ لیا اور اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ ان کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اور یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس تلوار کو لے کر میدان میں اترتے تھے تو دشمنوں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے۔ ایک بار جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے اپنے بہادری اور ہمت سے اس قلعے کو فتح کیا تھا، جس واقعے کو ہم نے آلریڈی اپنے چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں پھر سے جنگ خیبر کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ جنگ خیبر کے اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور اللہ پر توکل یعنی وشواس کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ